السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی نبی المصطفیٰ وبعد۔ ناظرین اکرام، لائیو ود آئی کیو پروگرام میں براہ راست لندن اسٹوڈیو سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا ابھی اب سے لے کر کے 1 گھنٹہ اور 5 منٹ کچھ اس طرح، تقریباً 10:30 بجے تک کے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، 1 گھنٹہ 5-7 منٹ انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی جزائے خیر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ گزشتہ کل پرسوں کے پروگرام میں، کل تو میں ریپیٹ چلایا تھا ہم نے، لیکن پرسوں کے پروگرام میں ہماری ڈسکشن رہی تھی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے حوالے سے، اور پھر ہمارے گھریلو معاملات میں کیوں لڑائی جھگڑا کیوں ہوتا ہے اور اس کا کیا حل ہے، اور کچھ صحت وغیرہ کے حوالے سے گفتگو رہی تھی۔ آج ہم اوپن ڈسکشن رکھیں گے انشاءاللہ، کوئی خاص ٹاپک نہیں ہے، لیکن خاص مہمان ہیں آج ہمارے ساتھ ماشاءاللہ، ہمارے بہت ہی پرانے ماشاءاللہ ساتھی اور الخیر کے ذمہ داروں میں سے ماشاءاللہ حضرت مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب ماشاءاللہ لاہور سے بادشاہی مسجد کے امام تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ان کے کہنے پہ میں نے سیدھا سادہ تعارف پیش کیا جو ہے، ورنہ تو بہرحال بادشاہی مسجد لاہور آپ سب حضرات جانتے ہیں الحمدللہ ایشیا کی بڑی مساجد میں سے ہے۔ 1 لاکھ سے اوپر کا مجمع اس مسجد میں نماز ادا کر سکتا ہے ماشاءاللہ، اور پھر جو باہر جو احاطے میں جو مجمع آئے وہ الگ ہے ماشاءاللہ۔ تو ایک تاریخی مسجد ہے، اگرچہ شاہ فیصل مسجد بڑی ہے لیکن وہ حال میں ہی بنی ہوئی ہے، لیکن بادشاہی مسجد لاہور اور جامع مسجد دہلی، یہ 2 مساجد جو ہے ایک ہی وقت میں تقریباً ان کا قیام ہوا تھا۔ دہلی کی جامع مسجد بہت چھوٹی ہے بنسبت لاہور کی بادشاہی مسجد کے مقابلے میں۔ یہ انڈیا کی تاریخی مسجد ہے دہلی کی جامع مسجد، لیکن لاہور کی جو مسجد ہے ماشاءاللہ اس کا اپنا مقام ہے۔ ابھی وہاں پر جو ہے کانفرنس بھی ہوئی ہے حال ہی میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی، اور پھر حضرت امام صاحب جو ہے ماشاءاللہ مسجد کے امامت خطابت کے ساتھ ساتھ اور بھی کافی عہدے ہیں، کافی ذمہ داریاں ہیں، جن حوالے سے پہلے پروگرام بھی ہو چکے یہاں پر۔ جو خصوصی کوشش جو رہی وہ اتحاد بین المسالک اور جو ہے بلکہ مختلف مذاہب کو اکٹھا کر کے اپنے اختلافات کے باوجود سب کے ساتھ مل کر کے کام کرنے کی کوشش کرنا، یہ ان کے والد صاحب کا بھی طریقہ کار رہا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، اور ان کا بھی یہی طریقہ کار رہا۔ اور اب ماشاءاللہ پچھلے 2 سال سے پاکستان رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین ماشاءاللہ 4 سال سے ماشاءاللہ 4 سال سے پاکستان میں رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین ہیں، جو وہاں پر ایک بہت ہی اہم عہدہ ہے، اور یعنی گورنمنٹ کی طرف سے وہ آفیشل عہدہ دیا جاتا ہے اور اس کی کافی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ تو لوگوں کے ذہن میں یہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ بھئی یہ رویت ہلال کا مقصد کیا ہے یا کیا کام ہے یا یہ اتنا بڑا عہدہ کیوں ہے۔ اس حوالے سے بھی آج ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ، اور مزید جو ہے موجودہ جو صورتحال ہے عالم اسلام میں اس حوالے سے بھی گفتگو ہوگی۔ تو ماشاءاللہ شیخ کیسا لگ رہا ہے دوبارہ اقرا پہ آ کر کے جو ہے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور آپ سے ہمارا ایک ایسا تعلق ہے جیسے ایک بھائیوں کا ہوتا ہے اور ایک فیملی کا ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بڑا ایک عظیم کام لے رہا ہے، خدمت خلق کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی صحت میں، عمر میں برکت عطا فرمائے، اور ان حالات میں یقیناً پورے دنیا میں ہی جو کام آپ کر رہے ہیں اور کر رہے تھے الخیر کی طرف سے، مگر اس وقت جو صورتحال ہے جس میں سمجھتا ہوں کہ غزہ کے اندر، اور آج 1 سال سے تقریباً زائد ہو گیا ہے کہ یہ جنگ جاری ہے، اور اس میں بہت سے لوگ جو ہیں
وہ شہید ہوئے ہیں اور ان کی تعداد ہزاروں میں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم نے بہت دفعہ پوری دنیا سے اس ڈیبیٹ کو بڑھایا ہے اور اس بات کو کیا ہے کہ UNOOIC اس میں اپنا ایک کردار ادا کرے تاکہ سیز فائر کی طرف جایا جا سکے، اور یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم سے فلسطین اور غزہ کے جو مسلمان ہیں وہ بچ سکیں۔ تو میں نے اس پورے سال میں دیکھا کہ جیسے الخیر وہاں پر کام کر رہا ہے اور ان لوگوں کی خدمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے، بلکہ آپ سے ہی مجھے اور دوستوں سے معلوم ہوا کہ صرف الخیر جو اپنا کام ہے وہ تو کر ہی رہا ہے، اور میں ان لوگوں کا بڑا مشکور ہوں جو الخیر کے ساتھ مل کر ایک ذریعہ بن رہے ہیں خیر کے کام کا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو۔ تو جب یہ سنا تو اس سے زیادہ پھر اور زیادہ خوشی ہوئی کہ بہت سی تنظیمیں جو کام کر رہی ہیں غزہ کے حوالے سے، اور غزہ میں جو لوگوں کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے خدمت کے حوالے سے، فوڈ کے حوالے سے یا کیمپ کے حوالے سے یا مختلف اشیاء ضروریہ کے حوالے سے، تو مختلف جو تنظیمیں ہیں وہ بھی الخیر کے ذریعے وہاں پر پہنچ رہی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی اور الخیر کو توفیق دی کہ آج اس کے ذریعے بہت بڑا کام ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں کی مدد کرے، ان لوگوں کے جو حالات اس وقت چل رہے ہیں یا ہو رہے ہیں، اور ان تمام حالات سے ان کو نجات عطا فرمائے، اور جتنے لوگ بھی وہاں شہید ہوئے ہیں ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے۔ اور میں جب دیکھتا ہوں مختلف ممالک کے اندر تو وہاں بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ افریقہ ہو، پاکستان ہو یا اور مختلف ممالک، تو وہاں بھی بڑھ چڑھ کر الحمدللہ الخیر جو ہے وہ اپنا حصہ لے رہی ہے۔ تو پاکستان کو تو میں جانتا ہوں کہ وہاں پر دور دراز غریب علاقوں میں الحمدللہ بڑا ایک عظیم کام جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ بہرحال آپ نے جیسے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، آپ نے جیسے یہ کہا کہ میرا جو کام ہے وہ بین المسالک ہم آہنگی کا اور بین المذاہب ہم آہنگی کا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو مجھے ذمہ داری دی ہے مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان کی، اس کو بھی الحمدللہ لے کر میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ اللہ کا یہ شکر ہے کہ جو رویت ہلال کمیٹی پاکستان ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی، اللہ سے مانگا بھی۔ وہ کہتے ہیں جب تم اخلاص سے اور نیت سے کام کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس میں اپنی برکت ڈالتا ہے، اپنی مدد دیتا ہے۔ اور میں نے دیکھا کیونکہ پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے یہ ایک ایسا عہدہ ہے، ایسی ذمہ داری ہے جو کہ گورنمنٹ تحفیظ کرتی ہے، اور پھر اس کے اندر چیئرمین کے علاوہ تقریباً 22 لوگ پر یہ محیط ہماری رویت ہلال کمیٹی ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو فیصلے ہیں وہ اتفاق رائے سے اور شریعت اور شہادت کی بنیاد پر کیے جائیں۔ اور آپ سے بھی کافی رابطہ رہتا ہے کئی دفعہ رمضان اور عید کے ایام میں، اور میں دیکھتا ہوں کہ کیونکہ ہمارا سیٹ اپ جو ہے وہ مرکزی بھی ہے، صوبائی بھی ہے، زونل بھی ہے، اور پھر ڈسٹرکٹ سطح پر بھی ہے۔ تو جو 12 مہینے اسلامی ہوتے ہیں ان کے اعلان جو ہیں اور ان کے فیصلے جو ہیں اسلامی مہینوں کے اعتبار سے وہ ہم نے کرنے ہوتے ہیں، مگر کیونکہ رمضان شریف
اور یکم شوال المکرم جو عید الفطر کا دن ہے، اس کے حوالے سے بہت زیادہ لوگوں کی چاہت اور لوگوں کا وہ ایک کہتے ہیں نا کہ دیکھنے کا وہ جذبہ اور چیزیں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان کی عید کی بات ہو تو لوگ بہت زیادہ اس کو دیکھنا بھی چاہتے ہیں اور اس کے لیے اہتمام بھی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جب عید الفطر یکم شوال المکرم کے چاند کی بات ہو تو اس وقت بھی لوگوں کا بہت زیادہ وہ ہوتا ہے۔ تو میں نے حضرت الحمدللہ جب مجھے یہ ذمہ داری ملی تو آپ سے تو ہر وقت میری بات چیت رہتی ہے، تو سب سے پہلے میری کوشش رہی کہ مسئلہ کہاں ہے۔ تو ہم نے کوشش کی کہ اس مسئلے کو کسی طریقے کے ساتھ، محبت کے ساتھ، افہام و تفہیم کے ساتھ حل کیا جا سکے۔ تو میں نے پشاور کا رخ کیا اور وہاں پر جو مسجد جامعہ قاسم علی خان ہیں، وہاں پر ہمارے بہت ہی بڑے عالم اور معتبر حضرت مفتی شہاب الدین پپلزئی، جن کا نام بڑا مشہور ہے اور وہ مسجد قاسم علی خان کے خطیب ہیں، تو ان سے ہم نے ایک ٹائم بنایا اور ہم نے چاہا کہ ان کے ساتھ ملاقات کی۔ ویسے میں نے کوشش کی کہ پورے ملک کے علماء جو ہمارے ہیں ان کے ساتھ بیٹھا جائے، اور میں بیٹھا ان کے ساتھ، مگر جہاں بات نظر آئی تو ہم نے کوشش کی کہ ہم ان کے ساتھ بات کریں۔ آپ یقین کریں، جب میں پہلا ہمارا وزٹ ہوا پشاور کا 4 سال پہلے، تو جب میں گیا وہاں تو ایسے لگتا تھا جیسے سارا پشاور نکلا اور محبت دے رہے ہیں وہ۔ اور پھر جب میں ادھر مسجد میں پہنچا تو حضرت مفتی صاحب نے بھی ہمیں بہت زیادہ محبت دی۔ پھر ہم ان کے ساتھ بیٹھے، بات چیت کی، اور اس بات چیت کا فائدہ یہ ہوا کہ جو رمضان اس کے بعد آیا تو وہ پاکستان میں ایک تھا، مطلب کہ ایک ہی دن روزہ ہوا۔ اس وقت کے سائنس کے وزیر جو ذمہ دار تھے، ان کا بھی بہت زیادہ رہتا تھا بات چیت پہلے، تو ہم نے ان سے بھی ملے، ان سے بھی بات کی، اور ان کو بھی یہی کہا کہ جو حکومت نے کمیٹی بنائی ہے یہ اس کا کام ہے، یہ اس کو کرنے دیا جائے۔ اور یہ جو علماء کرام تمام مسالک کے ہیں، پھر وزارت سائنس ہمارے ساتھ ہے، محکمہ موسمیات ہمارے ساتھ ہے، محکمہ سپارکو ہمارے ساتھ ہے، تو یہ ساری ہماری کمیٹی ہے۔ تو ہم نے فیصلہ تو کرنا ہے، مگر ہم یہ نہیں ہے کہ فن کو نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں، ہم آپ کی جو بات ہوگی اسے قبول کریں گے جو کہ ماننے والی ہوگی، اور فیصلہ جو ہے وہ شریعت اور شہادت کی بنیاد پر ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صوموا لرؤیتی وافطروا لرؤیتی، کہ چاند کو دیکھو روزہ رکھو، چاند کو دیکھو روزہ رکھنا بند کر دو۔ تو اللہ کا یہ شکر ہوا کہ حضرت مفتی صاحب نے ہمیں بہت محبتیں دیں، اور پھر یہ چیزیں اتنی محبت میں بدلی کہ آج 14 ملاقاتیں ہمارے اور ان کے درمیان الحمدللہ۔ اور ہماری کوشش رہتی ہے بھئی فیصلہ تو شریعت پہ کرنا ہے، ہم نے بھی کرنا ہے، آپ نے بھی کرنا ہے، کیونکہ آپ بھی بیٹھتے ہیں کافی عرصہ دراز سے، مگر حکومت نے جس کمیٹی کو تحفیظ کیا یہ کام، وہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی، تو ہم نے کوشش کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کوشش میں کامیاب کیا کہ جیسے پہلا رمضان ایک دن ہوا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مدد سے عید بھی ایک دن ہوئی، اور آج 4 سال ہو گئے ہیں مجھے اس ذمہ داری پر۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہے کہ جو اس حوالے سے ہماری جو کوششیں ہیں وہ کامیابی کی طرف گئیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی، اور آج اچھے فیصلے جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ
جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس حوالے سے ہم بہت آگے چلے گئے ہیں. ہمارا باقاعدہ ایک پارلیمنٹ میں قانون بھی پاس ہو گیا, سینٹ میں ہوا, پھر وہ اب صدر پاکستان نے اس پر سائن کرنے ہیں, پھر یہ ایک حصہ بن جائے گا اور باقاعدہ ایک بہت بڑا یہ ادارہ ہوگا. کیونکہ یقیناً کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید اس کا بہت بڑا بجٹ ہے. سوشل میڈیا پہ کئی دفعہ, کیونکہ میں چاہتا ہوں اقرا ٹیلی ویژن کے ذریعے اپنے ناظرین جو ہیں ان کو ضرور بتاؤں. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ لوگوں کے ذہنوں میں کلیئرٹی نہیں ہے. ابہام رہتا ہے کہ بھئی اتنا پیسہ اس رویت ہلال پہ کیوں خرچ کیا جا رہا ہے. تو آپ نے بالکل صحیح کہا, مگر بتانا یہ چاہتا ہوں کہ رویت ہلال کا کوئی بجٹ نہیں ہے. وزارت مذہبی امور جو بین المذاہب امانگی ایک ہماری منسٹری ہے, وہ اس کو سپورٹ کرتی ہے. کب کرتی ہے؟ 12 ہمارے اجلاس ہوتے ہیں, ان میں جو 4 اجلاس ہیں جیسے رمضان کا, شوال المکرم کا, ذوالحجہ کا اور محرم کا, یہ ہمارے مرکزی اجلاس ہوتے ہیں. اب جب میں پہلے ہوتا تھا کہ ایک ہی جگہ پر ہو رہے ہیں, جب میں اس کا چیئرمین بنا تو میں نے کوشش کی کہ اس کو میں پورے ملک میں لے کے جاؤں. تو پورے ملک میں ایسے لے گیا کہ ایک اسلام آباد میں ہم نے اجلاس رکھا, ایک پشاور میں, ایک اسلام آباد میں, ایک ہم نے کوئٹہ میں اور ایک کراچی میں, اور لاہور میں کسی بیک وقت مطلب کہ نہیں, ہر مہینے. جیسے رمضان ہے تو پشاور میں کیا, اچھا عید ہے تو اسلام آباد میں, اسلام آباد اور پنجاب تقریباً آپ کو پتہ قریب ہے تو وہ ہو جاتا ہے. اور ذوالحجہ ہے تو وہ ہم نے کراچی میں کیا, اور محرم ہے تو وہ کوئٹہ میں کیا. باقی جو 8 اجلاس زونل ہوتے ہیں وہ میں جہاں کہیں پر بھی بیٹھ جاؤں, میری مرضی ہے, میں اسلام آباد بیٹھ جاؤں, میں مطلب جہاں بھی بیٹھ جائیں وہیں دربار وہیں رویت ہلال کا اجلاس ہو جائے گا, جہاں کھڑے ہو جائیں وہیں سے لائیں. وہ آپ جیسے مرضی, آپ تو بھائی ہیں, جو مرضی کہیں. بہرحال تو آج اللہ کا شکر ہے ہمارے ان فیصلوں سے ہماری قوم مطمئن ہے, اور مجھے خوشی ہوتی ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ جہاں مسالک ہم سے پیار کرتے اور تمام, وہاں میری قوم بھی مجھ سے بہت پیار کرتی ہے, نیشن پیار کرتی ہے. 24 کروڑ عوام کو انتظار ہوتا ہے رمضان میں, عیدین میں, کہ مولانا صاحب اعلان کریں گے, فیصلہ کریں گے تو ہم روزہ رکھیں گے, ہم فیصلہ. تو یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے, یہ بڑا کام ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں کوئی بھی چھوٹی سی بھی غفلت کی تو یہاں تو نہیں, کل اللہ تعالیٰ تو پوچھے گا. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اتفاق رائے کے ساتھ. اب جیسے ایک اچھا, زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ آدھا ملک ابرالود ہے اور آدھا ملک جو ہے وہ صاف ہے اس کا مسئلہ. تو اب ہمیں ٹائم کیوں لگتا ہے؟ وہ لوگ کہتے ہیں نا, پہلے تو میں بجٹ کی بات کر لوں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بجٹ جو ہے یہ پتہ نہیں 7-8 ارب روپیہ یہ رویت ہلالی پر لگ جاتا ہے. رویت ہلالی کا, اور بھائی رویت ہلال کے اوپر کوئی بجٹ نہیں لگتا. رویت ہلال کو صرف اور صرف وزارت مذہبی, یہ تو وزارت کا بھی اتنا بجٹ نہیں ہوگا جتنا لوگ رویت ہلال کا بنا کر بیٹھے ہوئے. تو رویت ہلال الحمدللہ اپنا کام کرتی. کبھی اچھا یہ نہیں دیکھتے بھائی قاسم کہ ایک کام ہوا ہے اور پوزیٹیو جو چیز آئی ہے اس کو ہم دکھائیں کہ یار پہلے 3 عیدیں ہوتی تھی, 3 روزے ہوتے تھے. یہ بندہ اور یہ رویت ہلال کمیٹی نے اس پر یہ لے کر آگے کہ بھئی ایک دن روزہ ہو رہا ہے, ایک دن عید ہو رہی. نہیں, میری وجہ سے نہیں, میرے اللہ کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ کے فضل سے. کیوں؟ کیونکہ چاند کو دیکھنا ہے تو روزہ رکھنا ہے. ہاں, نیتوں پر رب دیتا ہے. میری نیت تھی کہ ایک دن روزہ ہو, میری نیت تھی کہ ایک دن عید ہو, میری کمیٹی کی نیت تھی کہ ایک دن. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد فرمائی الحمدللہ. تو یہ سب کا سب, جیسے آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے تو لوگ ایک دفعہ ڈال دیتے ہیں اور پھر اس پر بہت زیادہ. ابھی ہمارے ہاں محکمے جو ہے نا ان کو کچھ کو ختم کیا جا رہا تھا کہ بھئی شاید مختلف جو بجٹ ہے وہ ہمارا زیادہ شاید ان چیزوں پہ لگ جاتا ہے, اور ان محکموں کو اگر ہم
مختلف محکموں کے ساتھ یا دفاتر کے ساتھ جوڑ دیں تو ادھر بھی کام چل سکتا ہے اور ادھر بجٹ کو کم کیا جا سکتا ہے تاکہ ملک کے اوپر بوجھ نہ پڑے۔ تو اس میں ایک تجویز یہ بھی ہے کہ رویت ہلال کا اتنا بڑا بجٹ ہے تو رویت ہلال کو بھی کر دیں۔ تو میں نے پھر جب ان کو کہا، ان تک بات جب پہنچی، میں نے کہا مجھے سب سے پہلے ہمیں یہ تو بتائیں کہ رویت ہلال کا بجٹ کیا ہے۔ رویت ہلال کا بجٹ تو وزارت مذہبی امور وہ بھی 4 اجلاسوں میں ہمیں سپورٹ کرتی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی اس کا وہ نہیں۔ ہاں زونل جہاں کمیٹی بیٹھے گی، چاہے وہ پشاور میں بیٹھ رہی ہے، کوئٹہ میں بیٹھ رہی ہے، یا لاہور میں بیٹھ رہی ہے، اسلام آباد میں بیٹھ رہی اور سندھ میں بیٹھ رہی ہے، تو وہ تو پھر ادھر کی جو ذمہ دار ہیں، چاہے وہ موسمیات ہے، چاہے محکمہ اوقاف ہے، اس کے لیے وہ چائے کا انتظام کر دے۔ مگر اتنا بڑا بجٹ تو وہ میں آپ کے اس اقرا ٹیلی ویژن کے ذریعے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہم نے کام کو کیا، اور ایسے کام کو دن رات کیا ہے، اور اللہ نے اس کا نتیجہ بھی ہمیں عطا کیا ہے کہ ان 4 سالوں میں ایک دن روزہ ہوا، ایک دن جو ہے میں بھی سعودی عرب میں تھا، تو میں نے وہاں پر بھی جو ہمارے وزیر مذہبی امور ہیں اور وکیل الوزارہ، ان سے بھی میں نے درخواست کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس بھی آئیں، آپ کے نظم کو دیکھیں اور اس سے ہم بھی رہنمائی حاصل کریں، جو ہمارا کام ہے ہم وہ آپ کے سامنے رکھیں کہ ہم کیسے کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس کو ہم لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ پوری قوم اس سے مطمئن ہے، اور میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں آپ بھی اور امریکہ سے بھی مجھے کچھ علماء لوگ فون کر کر کہتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ کا فیصلہ جو ہے بالکل ٹھیک ہے، اور اس کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ اس پر خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ پاکستان میں تو ہوتا ہی ہوتا ہے، مگر ان ملکوں سے بھی ہمیں ٹیلی فون جو ہیں وہ آ رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ ہوا کہ مفتی شہاب الدین صاحب جو ہیں، جو پپلزئی صاحب ہیں، ان سے پھر ہم نے بات کو بڑھایا اور بڑھاتے گئے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہے کہ آج الحمدللہ بڑی کوشش کے ساتھ، محنت کے ساتھ ہم کافی قریب ہیں، اور مجھے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ انشاءاللہ اس میں اور زیادہ جو بہتری ہے وہ آئے گی۔ اور وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ کئی لوگ کہتے ہیں جی لیٹ کیوں کرتے ہیں، اب لیٹ کیوں کرتے ہیں، اب اس کے اوپر بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب آپ بتائیں کہ کسی وقت ہوتا ہے کہ پورا ملک ابر آلود ہے، کسی وقت ہوتا ہے کہ آدھا ملک ابر آلود ہے، آدھا صاف ہے۔ اچھا جہاں پر ہم ہیں ظاہر بات ہے وہاں بادل تھے، نظر نہیں آیا، اب پھر ہم پورے ملک کو دیکھتے ہیں کہ کہاں، تو ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے بھی گوادر صاف ہے، پسنی صاف ہے، بہاولپور صاف ہے، رحیم یار خان صاف، مختلف علاقے جو ہمیں بتایا گیا ہوتا ہے وہ صاف ہیں اور یہاں سے نظر آ سکتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جو پہلے دن کا چاند ہے وہ کافی باریک ہوتا ہے، مطلب، اور وہ پھر کئی دفعہ جو لوگ ہیں وہ دیکھ پاتے ہیں، اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں دیکھ پاتے، کئی جگہ بادل آ جاتے ہیں ایک دم اور ایک دم صاف ہو جاتا ہے۔ تو جہاں پر لوگ دیکھ پاتے ہیں تو وہاں پر اب ظاہر بات ہے کوئی دیہات ہے، کوئی جگہ ہے، اس کی رسائی تو مرکزی کمیٹی تک نہیں ہے۔ اب اس نے اپنی کمیٹی کو بتانا ہے، مطلب کہ وہ اگر آپ بالفرض لگا لیں کہ چمن ہے اور چمن کا ایک دیہات ہے، تو وہ آئے گا کس کے پاس؟ چمن کے علماء کے پاس۔ اچھا چمن کے علماء پھر بتائیں گے کہ بھئی صوبے کیا آپ رابطہ کریں، یہ ان کے، اچھا جب وہاں رابطہ ہوتا ہے پھر وہ رابطہ ہمارے ساتھ کرتے ہیں۔ تو ایسے ذرا، کیونکہ پھر یہ نہیں ہے کہ شہادت کو لے کر آ گیا تو بس اس پر ہم نہیں، بلکہ اس کو ایک پرکھنے کا بھی طریقہ ہے۔ ادھر کمیٹی ہماری میں بھی ہے، صوبے میں بھی ہے، اور پھر جہاں وہ چمن میں ہے یا بہاولپور میں ہے، چاہے وہ کراچی میں ہے، کہیں پر بھی ہے، تو وہاں بھی علماء تو ہیں نا، تو ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں بھئی اس بندے کا بتائیں۔ ان کو معلوم ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ہم نے بہاولپور میں ایک شخص نے نہر کے اوپر جاتے ہوئے چاند کو دیکھا، تو اس نے
4-5 لوگوں کو بلایا اور کہا بھی یہ دیکھو چاند، اور چاند اس نے وہ دیکھا، انہوں نے بھی دیکھا۔ تو دیکھنے کے بعد ایک مسجد تھی وہاں قریب میں، دعوت اسلامی جو آپ جانتے ہیں ان کی، تو انہوں نے جب اپنے امام کو بتایا تو امام کو بھی پتہ یہ نمازی پرہیزگار ہے اور یہ ایسے ہے بندہ تو یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اور جو ساتھ والے تھے وہ کہنے لگے ہم نے بھی ان کے ساتھ دیکھا ہے۔ تو اب اس نے کہا کہ بھئی مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی سے تم جو ہے نا رابطہ کرو۔ بہرحال وہ جو دعوت اسلامی کے امام صاحب تھے انہوں نے ہمارے جو ایک ممبر ہیں ان کا بھی تعلق دعوت اسلامی سے ہے، مفتی علی اصغر عطاری صاحب سے انہوں نے رابطہ کیا۔ تو مفتی صاحب نے مجھے بتایا کہ ہمارے ایسے ایسے مسجد اور ایسے ایسے لوگوں نے چاند دیکھا ہے، اور وہ انہوں نے، تو میں نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے اوپر، جیسے مفتی صاحب ہیں، علی اصغر صاحب ہیں، مفتی فیصل صاحب ہیں جامعۃ الرشید کے، موسمیات کے جو ہیں ہمارے سرفراز صاحب ہیں، اور غلام مرتضیٰ صاحب یہ جو ہے نا سپارکو کے، یہ اس کمیٹی میں ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، مگر یہ ہے کہ اس کمیٹی کو ہم وہ دے دیتے ہیں کہ بھئی پہلے آپ ذرا اس تمام چیز کو دیکھیں پھر ہماری کمیٹی میں لیں۔ اب وہاں میں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ جو آپ کے وہاں کوئی ڈپٹی کمشنر آفس میں جو ہمارے علماء بیٹھتے ہیں یا کوئی عالم اور وہاں پر ذمہ دار ہیں ان کو بھی ان کے ساتھ مفتی یا کو اٹیچ کر لیں تاکہ ہم اس کو اور اچھا اور بہتر بنا سکیں۔ اب وہاں جو ذمہ دار عالم تھے وہ بھی پہنچ گئے، ایک اور امام کو تو بتایا تھا، تو پھر ان کے سامنے جب یہ بات ہوئی، جب اس کو پرکھا دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے۔ پھر یہ مفتی صاحب اور اس کمیٹی میں آ گئے، ان چاروں نے اتفاق کیا۔ پھر انہوں نے جب مجھے بتایا تو میں نے کہا کہ بھئی اب ہم اپنی کمیٹی میں لے آتے ہیں۔ اب دیکھیں آپ وہاں بھی وقت لگ رہا ہے، پھر ان کے ساتھ ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس پر بھی وقت لگ رہا ہے، اور پھر یہ اس کمیٹی میں ہماری آ گیا۔ اب جب ہم ساری کمیٹی سے بات، اللہ نے ذمہ داری تو مجھے دی ہے، اور جب میرے پاس بات آ جائے میں کر سکتا ہوں اور کہہ سکتا ہوں لوگوں تو اسی چیز کا اندر، مگر میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم تمام مسالک، تمام جو ہمارے مختلف محکموں کے اور وزارت کے لوگ بیٹھے ان کو بھی ہم ساتھ رکھیں۔ تو اتفاق رائے کے ساتھ الحمدللہ یہ پھر فیصلہ ہوا کہ چاند کی جو شہادت ہے بالکل ٹھیک ہے، اور اب ہمیں فیصلہ کر دینا چاہیے۔ اب ہم نے پھر اس کے بعد جو ہے فیصلہ ایک پریس کانفرنس کے ذریعے ہم لوگوں کے سامنے کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے دوسرے دنیا کی تو جو ملک ہیں یا جو فیصلے کرتے ہیں مجھے اس کا زیادہ وہ نہیں ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی جگہ کرتے ہیں اور ان کا اپنا ملک کا ایک حساب ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں جو پاکستان کی رؤیت ہلال ہے مرکزی، الحمدللہ یہ عین شریعت اور شہادت کے مطابق فیصلہ کرتی ہے اور تمام چیزوں کو دیکھ کر کرتی ہے، اور لوگ ہمارے جو ہیں الحمدللہ پورے پاکستان کی جو نیشن ہے وہ اس پر مطمئن ہے۔ تو یہ بات تو ہوگی رؤیت ہلال کی، اور اب پتہ چل گیا ناظرین کو بھی اس کا کوئی اس میں مطلب دو باتیں میرے سامنے آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ لوگوں کی نگاہ کمزور ہے، اور دوسرا آپ لوگ نکمے ہیں، اتنا زیادہ وقت لیتے ہیں، چونکہ سعودی عرب میں تو عصر سے پہلے چاند نظر آ جاتا ہے، مغرب سے پہلے چاند نظر آ جاتا ہے، اور عصر سے پہلے بھی آ جاتا ہے۔ جی عصر سے پہلے بھی آ جاتا ہے، مغرب سے پہلے تو تقریباً ہی اکثر، یعنی جب سعودی عرب میں ابھی مغرب نہیں ہوئی ہوتی اس سے پہلے اعلان ہو جاتا ہے، اور جو ہے مطلب جو چاند دیکھنے والے ہیں وہ کوئی 85 سال کے، 90 سال کے، میں مطلب یعنی کوئی برائی کے انداز سے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ کہ جو ہے جو پرکھنے کا ماحول ہے وہاں، اور پورے ملک میں کہیں چاند نظر نہیں آیا لیکن ایک دو لوگ گواہی دیتے ہیں کہ ان کو نظر آ گیا ہے۔ نہیں یہ تو پھر پاکستان ایک تو آنکھیں، میری بات سنیں، کمزور نہیں ہیں،
الحمدللہ مجھے تو آج تک ابھی تک چشمہ ہی نہیں لگا، جی تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آنکھیں کمزور ہیں؟ اور میرے ساتھ جتنے بیٹھے ہوں، نہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں تو جو ہے نا مغرب سے پہلے چاند نظر آ جاتا نہیں مغرب سے پہلے یہاں بھی کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں، مگر عصر سے پہلے نظر نہیں آ سکتا۔ یہ بات آپ ذرا اس کی تھوڑی سی وہ کر لیں، یہ پتہ نہیں کہاں پر آپ نے کہا عصر سے پہلے آ جاتا ہے۔ یہاں پر بڑے اچھے سمیر قاسمی صاحب ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ اس میں رہتے ہیں، کیا نام ہے، رابطے میں رہتے ہیں، وہ پہلے ہی بات کر رہے میرے ہوتے ہیں۔ استاد ہیں وہ۔ آپ کے استاد ہیں؟ اچھا 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 اچھا، تو میں ان سے بھی ملیں گے کسی وقت۔ میں آپ کو سچی بات کہہ رہا ہوں، نہیں، چونکہ مسئلے کے حساب سے شیخ یہ ہے کہ جو مغرب سے پہلے اگر چاند نظر آتا ہے تو وہ پچھلا چاند ہے، پچھلے مہینے کا ہے، جی جی، اور جو نیا چاند ہے وہ اتنا باریک ہوتا ہے کہ مغرب کے بعد بھی جو ہے آدھا گھنٹہ کم از کم یا 1-1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے وہ چاند نظر آنے میں۔ نہیں اس میں ڈگری کو دیکھا جاتا ہے نا جی، یہ 10 ڈگری پر ہے، یہ 12 ڈگری پر ہے، یہ 36 گھنٹے کا، اب کئی دفعہ گھنٹے زیادہ ہوتے ہیں، ڈگری کم ہوتی ہے، پیدائش کب ہے، پیدائش کب ہے، یہ ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ مگر کیونکہ ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھنا ہے، اس آنکھ پر دیکھ کر اس کا فیصلہ کرنا ہے، تو اسی چیز کو ہم سامنے رکھتے ہیں۔ کئی دفعہ تو نظر آیا تو فوراً اس کا فیصلہ، جب جہاں پر ہم ہیں، وہ بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں، جہاں پر ہم ہیں اور ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی یہ چاند نظر آئے، پھر بے وقوفی یہ ہے کہ بھئی اس کو 2 گھنٹے پہ لے جائیں، 3 گھنٹے پہ لے جائیں، پھر تو ہم فٹافٹ جو ہے اس کا اعلان کر دیتے ہیں۔ جیسے پشاور میں ہمیں نظر آیا، پہلے بادل تھے، ہمیں نظر نہیں آیا، اور ابھی ہمیں لاہور سے معلوم ہوا کہ چاند نظر آ گیا، اور ابھی ہم سیڑھیاں اتر رہے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ بادل ہٹ گئے اور بالکل باریک چاند، مغرب کے بعد کی بات ہے۔ تو ہم نے کوئی ٹائم نہیں لگایا، منٹوں سیکنڈوں میں ہم نے کوشش کی کہ عوام کو مطلع کر دیں۔ جہاں پر ہمیں کچھ ایسے مسائل نظر آتے ہیں کہ جو برت موجود ہے، چاند موجود ہے، مگر نظر کئی جگہ پر نہیں آ رہا، اور ایسی جگہوں پر نظر آنے کے چانسز ہیں، وہاں پر ہماری مطلب کہ وہ کمیٹی جو ہے ڈسٹرکٹ تو بیٹھی ہوئی ہے، مگر زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ دیہاتوں میں لوگ جو ہے نا اس چیز کو بہت زیادہ وہ رکھتے ہیں، اور دیہاتوں میں کوشش کرتے ہیں کہ یار ہم چاند کو دیکھنے کا اہتمام کریں، اور چاند کو دیکھنے کا اہتمام زیادہ تر جو لوگ ہیں حضرت وہ کرتے ہیں رمضان میں یا عید پر، باقی ان کو 10 مہینے بالکل یاد نہیں رہتا۔ ہاں ذوالحجہ پر کچھ تھوڑا سا ہمارا ہوتا ہے، یا یہ جو ہے نا محرم الحرام میں یا ربیع الاول میں، مگر سب سے زیادہ اگر آپ دیکھیں چاند کے حوالے سے تو یہ جی ایسی بات بالکل نہیں ہے کہ ہم جو ہے ان کی وجہ سے نہیں، ہمیں جب آتا ہے جیسے میں نے بتایا تو فوری اعلان ہوتا ہے، مغرب کے بعد آ جاتا ہے، پہلے آ جاتا ہے، مگر زیادہ تر مغرب کے بعد ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں وہ نظر۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کا یہ بڑا شکر اور انعام ہے کہ ہمارا جو سسٹم، ہاں ٹیلیسکوپ بھی ہماری لگی ہوئی ہیں، ٹیلیسکوپ 3-4 تو ہمارے پاس موجود ہیں، مختلف جگہوں پہ لگی ہوئی ہیں، مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیلیسکوپ جو ہیں یہ زیادہ ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ جو مراکز ہیں موسمیات کے ہیں، سپارکوں کے ہیں، وہاں پر لگی ہونی چاہیے تاکہ وہاں سے جتنی جلد ہو سکے۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت ماشاءاللہ ٹیکنالوجی آ چکی ہے کہ آپ کے موبائل میں یہ سافٹ ویئر ہوتا ہے جس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ چاند کی لوکیشن اس وقت کس طرف ہے، جو ہے ایگزیکٹلی، مطلب یعنی وہ کیمرہ، اگر موبائل کا کیمرہ یوں پھیریں گے تو وہ کیمرہ ہی بتا دے گا کہ ابھی چاند سے کتنا دور ہیں اور وہ قریب تک کے لے جائے گا۔ برطانیہ میں ہم لوگ یہ سسٹم یوز کر رہے ہیں، تو پاکستان میں بھی انشاءاللہ یہ سسٹم اچھا رہے گا جو ہے، اور جو ہے چونکہ یہ موبائل کے اوپر ہی آ جاتا ہے تو آسان رہے گا۔ پاکستان میں جو فیصلے ہیں شیخ وہ 12 ڈگری پر ہیں، 15 ڈگری پر ہیں، یہ کیا؟ 10 سے اوپر جب بھی جائے گا جی تو وہاں نظر آنے کے چانسز ہیں، جی اور وہ زیادہ تر جو ہمارے سامنے آتی ہے بات تو اس میں آ جاتا ہے، تو پھر ہم کر دیتے۔ اچھا اس کے پھر یہ رؤیت ہلال کے ماتحت نمازوں کے اوقات کبھی ہے یا نہیں، وہ نہیں، صرف چاند کا ہے، صرف چاند کا ہے؟ چاند کا ہے،
اور اس میں ہماری رہنمائی ہم لیتے ہیں حضرت شیخ الاسلام سے بھی، اور جو مختلف ہمارے حضرات ہیں مسالک کے ان سے بھی، اور ایک اچھا ماشاءاللہ ہم نے کوشش کی ہے کہ تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں. مگر یہ چشمے والی جو آپ نے بات کی ہے نا، یہ اب یہ نہ ہو کہ مجھے پھر لگانا ہی پڑ جائے، تو شکر کریں کہ نہیں، میں آپ شاید میری بات میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ سعودی عرب میں جو اعلان ہوتا ہے نا، وہ مغرب سے پہلے ہو جاتا ہے. دیکھیں سعودی عرب ہمارا ملک ہے، جی اور ارض الحرمین ہے، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جب تک میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا نہیں. جی بہت سی چیزیں ہیں جن کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں جو رؤیت ہلال پاکستان ہے، جو ہمارے پاکستان کے حوالے سے جو ہمارا نظم ہے وہ بہت بہتر ہے، مگر اس کو جیسے آپ نے فرمایا اس کو اور زیادہ بہتر بنانے کی ہمیں ضرورت ہے. اور مختلف چیزیں جو آپ نے بھی کی ہیں وہ جو کہ آج دنیا میں آ چکی ہیں، اس کے بعد کیلنڈر تو یہ بنے ہوئے ہیں، ہمارے اداروں نے بھی بنائے ہوئے ہیں مختلف، اس دن ہوگی اس دن نہیں ہوگی، اس دن ہوگی اس دن نہیں ہوگی، کئی دفعہ وہ کیلنڈر بھی رہ جاتے ہیں ایک طرف. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کی بھی کوئی اچھی بات ہو وہ ہمیں لینی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم انشاءاللہ اور بہتر بنائیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. جو ہے یہاں برطانیہ میں بھی شیخ اسی طریقے کی محنتیں ہیں الحمدللہ، اور یہاں پر ایک کافی بڑا طبقہ ہے جو سعودی عرب سے جیسے ہی اعلان ہوتا ہے اس کو فالو کرتے ہیں، اور جو ہے مطلب یعنی وہ ملکی سطح پر کوئی اعلان کا انتظار نہیں کرتے. تو اس وقت جو ہے مطلب ٹیلی ویژن اور یہ سوشل میڈیا جو ہے گویا کہ مفتی بن چکا ہے. جی جی. اور اس کے علاوہ جو ہے چند تنظیمیں ہیں یہاں جو یہ کوشش کرتی ہیں کہ بھئی مقامی سطح پر چاند کو دیکھا جائے، یا پھر جو ہے چاند کی رؤیت کی شہادت آئے ان ممالک سے یا ان علاقوں سے جہاں پر امکان رؤیت ہے. تو اب ہمارے پاس ماشاءاللہ سارا ڈیٹا موجود ہے. اگر ہم یہ چاہیں کہ بھئی 10 سال کے بعد 25 سال کے بعد فلاں تاریخ کو جو ہے سورج پہلے غروب ہوگا یا چاند پہلے غروب ہوگا، تو وہ اگر ہمیں پتہ چل جائے، اگر ہمارے پاس وہ ڈیٹا موجود ہے، اب اگر ہمیں یہ پتہ ہے کہ بھئی جو ہے اس علاقے میں چاند غروب ہو چکا ہے مغرب سے پہلے اور مغرب کے بعد چاند نہیں ہے، اور اس کے بعد بھی پھر کوئی گواہی دیتا ہے، تو ظاہر ہے ہم اس کو یہ تو نہیں کہیں گے جھوٹا ہے، لیکن ہم اس کو کہیں گے کہ اس کو مغالطہ ہو گیا، کچھ اور دیکھ لیا ہوگا. اور آج کل جو ہے اب اس دور میں لوگوں کے سامنے خصوصاً ان پچھلے 1-2 سالوں کے اندر سوشل میڈیا پہ کافی آیا کہ بھئی آج کی تاریخ میں فلاں پلانٹ زمین کے قریب سے گزرے گا، آج جو ہے فلاں پلانٹ دیکھنا پاسبل ہو گئی وہ. تو یہ پلانٹس کا نظر آنا کافی پاسبل ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ یہاں پر ایک تو وفاق العلماء جو ہے پچھلے تقریباً میں سمجھتا ہوں غالباً 15 سال سے اوپر ہو گئے ہیں الحمدللہ، وہ اس بات کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، اور ان کا کرائٹیریا بھی یہی ہے کہ چاند کی رؤیت یا تو یہاں پر ہو یا وہ ممالک جہاں پر رؤیت کا امکان ہو، چاند نظر آنا پاسبل ہو، اور چاند جو ہے وہاں پر افق پر موجود ہو. اور اس کے ساتھ یہ بھی کنڈیشن ہے کہ برطانیہ میں بھی مغرب کے بعد چاند افق پر موجود ہے. اگر برطانیہ میں چاند جو ہے وہ غروب ہو گیا ہے سورج غروب ہونے سے پہلے، تو پھر شہادت لینے کی ضرورت نہیں ہے، پھر تو جو ہے مطلب وہ عید نہیں ہوگی کل یا رمضان کی ابتدا نہیں ہوگی. تو اگر برطانیہ میں چاند موجود ہے لیکن نظر نہیں آ رہا ہے موسم کی وجہ سے، اور پھر کہیں اور سے اطلاع آتی ہے، تو اس کو قبول کر لیا جاتا ہے. اسی طریقے سے اور بھی تنظیمیں ہیں جو ہے، بعض تنظیمیں جو ہے وہ مسلکی لحاظ سے ہیں، بریلوی حضرات کی بھی اپنی ہے، لیکن جو ہے چاند کے معاملے میں وہ پھر مدد لیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ماشاءاللہ. تو وفاق العلماء ماشاءاللہ یہاں پر اچھا کام کر رہی ہے، لیکن ابھی تک کہ ہم لوگ جو ہے اس بات میں کامیاب نہیں ہوئے کہ برطانیہ کے اندر بالاتفاق ایک دن کیا جائے. اگر اتفاقاً کبھی ہو گئی تو وہ الگ بات ہے، لیکن فیصلے کے لحاظ سے کہ بھئی جو ہے سب مل کر کے. تو پاکستان میں جو ہے یعنی جس طریقے کا معاملہ چل رہا تھا اب سے کچھ سال پہلے، تو وہ کافی ایک قسم کا مذاق بھی بنتا جا رہا تھا.
یہاں تو چلو سمجھ میں آتا ہے برطانیہ میں کہ یہاں موسم ایسا ہے اور یہاں کے حالات ایسے ہیں، اور یہاں ہم سعودیہ کے بعد ہیں تو سعودیہ سے اطلاع آ جاتی ہے. پاکستان تو سعودیہ سے پہلے ہے جو ہے، تو آپ کے یہاں جو مغرب ہو رہی ہے وہ سعودی عرب سے پہلے ہو رہی. تو اس صورت میں جو ہے وہاں پر 2 یا 3 دن عیدیں ہونا وہ یعنی عجیب بے چینی کا شکار بہت ہو رہا زیادہ تھا، جی. بہت زیادہ تھا. اور علماء کے لیے شرمندگی کا بھی باعث تھا، اور کئی جگہ یہ محور گفتگو رہتا تھا معاملہ کہ یہ علماء اکٹھے ہو کر کے ایک فیصلہ کیوں نہیں کرتے. اب ماشاءاللہ 4 سال سے آپ کے آنے کے بعد سے جو ہے، بلکہ جب آپ آئے اس کے بعد جب سب سے پہلا رمضان آیا تو ہماری گفتگو ہوئی اور آپ نے بتایا ماشاءاللہ سب متفق ہوئے ایک ہی رمضان جو ہے. تو ماشاءاللہ یہ ایک مثبت اقدام ہوا. ہو. اور وہی لوگ جو پہلے یہ کہتے تھے کہ اب یہ علماء اکٹھے ہو کر کے ایک فیصلہ کیوں نہیں کرتے، اب وہ بجٹ کے اوپر آ گئے. وہ بجٹ اس میں بھی آپ نے مایوس کر دیا. ہم تو سوچ رہے تھے کچھ حلوے پراٹھے کھائیں گے. نہیں کوئی ہم اپنے خود حلوے پراٹھے بناتے ہیں. جی. جی جی جی. تو ہمارے دوست بھی میں سوچ رہا تھا کہ شاید آپ مجھے مہمان کے طور پہ بلا لیں رویت کے بجٹ پہ جو ہے. نہیں وہ ادھر کوئی ایسا بجٹ نہیں، ہم اپنے بجٹ پہ بلا لیں گے. تو حضرت یہ بھی ہوتا ہے نا، دیکھیں میری بات سنیں، اب یہاں ٹائم ہے مطلب کہ تو 1-1.5 گھنٹہ جیسے گوادر میں ہے ابھی ٹائم ان کا ہونا ہے، جی تو ہمیں اس کا بھی تھوڑا سا انتظار کرنا پڑتا ہے. یہ چیز ہماری ڈسکشن ہے، ان کا بھی کرنا پڑتا ہے. جی اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس ٹائم کو گزار لیتے ہیں اور اگر وہاں سے ہو جائے تو ہم کر لیتے ہیں، نہیں تو تھوڑا. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگلے دن 2 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول ہم مدینہ منورہ کی مضافات میں رہتے ہیں، مطلب کہ جو ہے، تو ہم نے جو ہے نا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دی تھا روزہ رکھو، مگر جب یہ اگلے دن، کیونکہ کل عید نہیں ہوگی، تو جب یہ اگلے دن آئے تو ظہر کا ٹائم تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول ہم مضافات سے آئے، ہم نے چاند کو دیکھا تھا مگر ہم رات کو یہاں پہنچ نہیں سکتے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان فرمایا کہ اب روزے کو ختم کر دو، انشاءاللہ العزیز کل عید کی نماز ہوگی، آج عید کا. تو ان کو پوری طرح دیکھا. تو اب یہاں پر کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں یار کہ کیوں اتنا کر دیا، یہ وہ کر دیا. کئی دفعہ کہتے ہیں کہ یار نہیں لیٹ دیکھنا چاہیے تھا، ان کو انتظار کرنا چاہیے تھا. ایسی چیزیں ہوتی ہیں. مگر آپ صحیح جو بات ہے اور اچھی جو بات ہے جو آپ نے بھی فرمائی پوزیٹیو، کہ ایک وہ چیز کہ یہاں پر بھی ایک روزہ ہے، وزیرستان میں بھی روزہ ہے، فلانی جگہ بھی روزہ ہے، اور ایک اب جو اللہ کا شکر ہے جو نظم اللہ نے ہمیں عطا کیا اور یہ بنا اور اللہ کی مدد ہے، تو اب یہ ہے کہ ایک دن روزہ ہو رہا ہے اور ایک دن عید ہو رہی ہے، اور کسی بات نہیں بھی ہو سکتی مگر اتفاق رائے تو ہوگا کہ نہیں ہوگا. جی. اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہو رہا ہے. تو الحمدللہ یہ ایک پوزیٹیو بات ہے، اور اس کو اور زیادہ ہماری کوشش ہے کہ بہتر بنایا جا سکے، اور زیادہ اس میں ہم نکھار کو پیدا کر سکیں، اور اس کے اندر جو چیزیں ہمیں چاہیے، جیسے کہ میں نے کہا کہ اب ایک بہت بڑا ادارہ بننے جا رہا ہے، تو وہ چیزیں بھی اگر حکومت پاکستان ہمیں دے دے گی، جیسے کہ ہمیں ہر جگہ ٹیلیسکوپ چاہیے اور ایسی چیزیں چاہیے جو کہ اس میں ہماری مدد کر سکیں، تو میرا خیال ہے اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی شیخ، پشاور کی پہلے کیا پالیسی تھی؟ کس یعنی پشاور میں پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ مختلف حکومتیں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے وہاں، تو جو ہمارے مفتی صاحب ہیں، حالانکہ زونل کمیٹی پہلے بھی بیٹھتی تھی وہاں، مگر کچھ لوگ آ گئے، انہوں نے وہ دے دی، مطلب گواہی دے دی، اور انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا اور انہوں نے اعلان کر دیا، اور اعلان کرنے کے بعد جناب پورا اچھا یہ نہیں ہے کہ پورا خیبر پختونخوا کرتا تھا، یہ میں آپ کے علم میں لانا. جی. کچھ جو جگہیں ہیں وہاں پر جہاں جہاں ان کی شروع سے ایک وہ رہتی تھی اور ہوتی تھی، مگر اللہ کا یہ شکر ہوا کہ جب ہم نے اس چیز کو اور اس ڈیبیٹ کو زیادہ بڑھایا اور مفتی صاحب اور تمام خیبر پختونخوا کے علماء سے ہم ملے،
تو اس سے یہ ہوا کہ قربتیں بڑھی، اور پھر یہ ہوا کہ میں رمضان المبارک کا چاند دیکھنے بھی وہیں بیٹھ گیا۔ اب جو صبح خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ نہ ہماری شہادت کو لیتے ہیں، نہ یہاں اجلاس کرتے ہیں۔ تو اب ایک محبت تو آئی اجلاس کرنے سے، دوسری محبت آئی کہ بھئی وہی جو لوگ وہاں بیٹھتے تھے زیادہ تر، وہ محبت میں ہماری چھت پر بھی آ کے بیٹھنا شروع ہو گئے۔ تو یہ نہیں کہ کوئی مخالفت میں کہ جی نہیں جی انہوں نے چھڈو اسی ادھر جا رہے، نہیں، انہوں نے دیکھا یار یہ آپس میں اتنی محبت میں آگے بڑھے ہیں تو یہ تو بات ہی اب ختم ہوگی، یہ کریں یا وہ کریں، مسئلہ جو ہے نا۔ تو اللہ کا یہ شکر ہوا کہ اب میں نے جب پشاور میں یہ کہا کہ بھئی آپ آئیں، ہم اجلاس ادھر کریں گے، ہماری کوشش تھی کہ مفتی صاحب بھی ہمارے ساتھ آ کے بیٹھے، مگر میں نے اس پر زیادہ بحث نہیں کی۔ میں نے کہا بس اتنا کر لیں کہ کیونکہ شریعت کا فیصلہ ہے اور شہادت پہ ہم نے کرنا ہے، تو آپ کا بھی یہی ایم ہے، آپ بھی اس سے باہر تو نہیں نکل سکتے، تو ہم دونوں اس پر کوشش کرتے ہیں، اور جہاں سے بھی کوئی بات ہو جائے گی تو ہم آپس میں اس کو ڈسکس بھی کریں گے اور اس پر فیصلہ بھی جو ہے دیں گے۔ تو لوگوں کو میں نے یہ کہا بھی کوئی غلط شہادت آئے گی وہ میں نہیں مانوں گا، سچی جو بات، نہ میری کمیٹی مانے گی۔ تو اللہ کا یہ شکر ہوا کہ الحمدللہ سب سے پہلے تو تھا نا ہماری قربتوں کا بڑھنا، پھر یہ ہوا کہ الحمدللہ یہ محبتیں بڑھنے سے یہ چیز اتنی قریب ہوئی کہ کیونکہ ہمارا جو نیٹ ورک ہے وہ ذرا تھوڑا سا زیادہ ہے، ان کا نیٹ ورک جو ہے وہ ایک پشاور یا صوبے کے اندر کچھ جگہوں پر سمجھ لیں، مگر گورنمنٹ کا جو یہ رویت ہلال کمیٹی ہماری جو ہے اس کا نیٹ ورک تو پورے ملک میں ہے نا، تو کئی دفعہ ان کو بھی ہم سے مدد مل جاتی ہے، مطلب کہ ان کے پاس نہیں آ رہا، پورا پشاور خیبر پختونخوا آپ کو پتہ پہاڑی ایریا ہے ادھر، زیادہ تر جیسے آپ کہہ رہے ہیں انگلینڈ میں بادل ہے تو وہاں بھی بادل زیادہ، تو اب وہ بیٹھے ہیں اور ان کے پاس ٹائم لگ رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں ان کے پاس، ادھر ادھر کی کئی دفعہ دے دیتے ہیں لوگ آگے، مگر یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ بھئی پورے ملک میں ان کا اپنا وہ ہے، تو الحمدللہ جس طرح ہی ہمارے پاس آتا ہے تو ہم ان کو بھی کہتے ہیں بھئی ہمارے پاس یہ شہادتیں آ گئیں، اب ہم اس کا فیصلہ کرنے لگے، تو پھر ہم ایک فیصلہ کرتے، پھر وہ بھی دعا شعا خیر کر کے تو اس کو وہ کر دیتے، نہیں تو ہمارے بات وہ بھی کر لیتے ہیں کہ بھئی آگے جو فیصلہ ادھر ہوا ہے وہی فیصلہ ہمارا ہے بس، یہ ایک اچھی بات ہوگی الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ اس حوالے سے افغانستان کے معاملے میں کچھ اطلاع ہے، ان کی کیا پالیسی؟ افغانستان کے معاملے میں یہ ہے کہ ان کا ایک اپنا انہوں نے اب آ کے کوئی نظم بنایا ہے، جی مگر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ چاند پہ پیدا بھی نہیں ہوا تو انہوں نے جی ہاں وہی میں یاد ہے نا آپ کو، اعلان کر دیا، تو پھر ہم نے بہرحال ان تک یہ بات کو پہنچایا کہ اس طرح نہ کریں، اس طرح تو بالکل لوگوں کے اندر ایک غلط بات جا رہی ہے، تو یا تو آپ ہمیں تھوڑا سا فالو کر لیں، اگر آپ ہمیں نہیں کر سکتے تو آپ اپنے اس نظم کو بنا کر تو لوگوں سے مطلب لیں، اور اگر کوئی شہادت آ جاتی ہے تو اس پہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ افغانستان کا تو ابھی ہم نے دیکھا کہ افغانستان بھی اب بہتر ہو رہا ہے، جی بہتر ہو رہا ہے اس معاملے میں، جی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ نظم بڑا اچھا جا رہا ہے اور بہتر ہوگا۔ باقی رہے گی بین المسالک اور بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے، تو آپ کو پتہ ہے میں 2 سال کے بعد ہی ابھی آیا ہوں یہاں، تو کچھ ایسے سانحات ہوئے پاکستان میں، جیسے کہ جڑاں میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا اور 100 مکان جل گئے تھے، میں مکہ مکرمہ میں رابطہ عالم اسلامی کے کانفرنس میں تھا، مجھے وہاں پر معلوم ہوا آرچ بشپ آف لاہور نے مجھے فون کیا، بشپ سبسٹین نے، کہ مولانا صاحب یہ معاملہ ہو گیا ہے، تو ہمارے ہاں نگران سیٹ اپ تھا جو حکومت ہے، تو میں فوری طور پر پھر ایسے معاملات میں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں حصہ لوں اور اپنا کردار ادا کروں، تو میں فوری طور پر پھر میں پاکستان پہنچا، اور پاکستان پہنچ کر میں نے اگلے دن جمعہ تھا تو میں نے پھر اعلان کیا کہ ہم اسلام میں اقلیتوں کے کیا حقوق ہیں اس پر بات، کیونکہ 100 مکان 22 چرچ جلا دیے تھے،
تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی 4 بجے جمعے کو، اور اس میں ہم نے اس کی مذمت کی، اور ہم نے یہ کہا کہ اسلام قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ رسول اکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ارشاد ہے کہ درختوں کو بھی مت جلاؤ، اور قرآن کہتا ہے من قتل النفس بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا، کہ جس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کی جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کی جان کو بچایا۔ اور یقیناً یہ جو کچھ بھی ہوا ہے ہم سمجھتے ہیں یہ زیادتی ہے، اور اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور ہمیں اسلام جو ہے تمام انسانیت کا احترام سکھاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے نا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت عطا کی ہے، اور ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب نجران سے وفد آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دروازوں کو کھول دیتے، بند نہیں کرتے تھے۔ تو یہ کیا ہے مطلب کہ اسلام میں قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اس طرح، اور پھر اسلامی اسٹیٹ ہو، اور حضور اکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر اسلامی اسٹیٹ ہے اور آپ کے اندر غیر مسلم رہتے ہیں تو اسلامی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا تحفظ، اور الحمدللہ اس موقع پر حکومت پاکستان نے اور پنجاب حکومت نے بھی ایک بہت کردار ادا کیا، فوری طور پر اس وقت ان کو جو مکانات ہیں وہ بنا کر دیے اور چرچ بنا کر دیے۔ پھر ہم ادھر گئے اور اس وقت کے جو وزیر مذہبی امور ہیں ان کو بھی ساتھ لے گئے۔ تو میں 2-3 دفعہ اپنے وفود جو ہمارا ہوتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے کہ وہاں تمام مذاہب ہمارے ساتھ کتنے زیادہ کلوز ہیں، تو ہم وہاں پر جا کر تو ہم نے وہاں پر خوف سے اچھا وہاں جو جڑاں میں واقعہ ہوا تو اس میں آپ اگر دیکھیں تو ہماری مسجدوں میں لوگوں نے کرسچن لوگوں کو پناہ بھی دی، اور 1-2 گھروں کو میں نے دیکھا تو وہاں پر کتبے ٹنگے ہوئے تھے جس پر آیت الکرسی تھی، کسی پر کچھ آیات تھی۔ تو میں نے کہا بھئی یہ کیوں؟ انہوں نے کہا یہ ہم نے کرسچن گھروں کے اوپر اس لیے لگا دیے کہ کہیں ان کے گھروں کو بھی آگ نہ لگا دیں، سمجھیں کہ یار یہ کسی مسلمان کا گھر ہے۔ تو بہرحال تو یہ فساد جو ہے اس کی جڑ کیا تھی؟ اس کی جڑ یہ تھی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صبح جب فجر میں وہ اٹھے اور نماز کے لیے جا رہے تھے تو قرآن مجید کے کچھ اوراق جو ہیں وہ زمین پر پائے نظر آئے، تو کسی نے بتایا کہ یہ فلاں فلاں لوگ جو ہیں گزرے ہیں تو انہوں نے اس کی بے ادبی کی ہے، اور بھی کچھ چیزیں سامنے آئی جو کہ انہوں نے بتایا کہ جلایا ہے اور اس طرح کی۔ تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب ہمارے ہاں عشق کا جو تعلق تو ہر ایک جگہ پر ہی بڑا ہے، چاہے وہ قرآن کے ساتھ ہو، چاہے رسول اکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہو، تو پھر وہ ایک موب بن گیا۔ پھر موب بنا تو پھر وہ اس نے دھاوا بول دیا جیسے ہوتا ہے، وہ دھاوا بولا تو وہ پھر مکانوں کو آگ لگانا کہ بھئی مسجد کے، اچھا عام بندے کو بالکل نہیں پتہ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا تحمل کا مظاہرہ جو ہے وہ ہونا چاہیے، کیونکہ جب ریاست موجود ہو ہم یہ سمجھتے ہیں کوئی بھی توہین کرے، اور چاہے وہ قرآن کی ہو، چاہے وہ کسی بھی مطلب کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، تو اس کا جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ بھئی، مگر وہ کیسے ہوگا کہ وہ نظم کے تحت چلے، نظم کے تحت ہو اور قاضی فیصلہ کرے اور ایک ریاست موجود ہو، تو پھر ہمیں اپنی عدالتیں نہیں لگانے۔ اب جب ہم اکٹھا کر لیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کسی پر بھی چڑھائی، اور کسی بے گناہ کو بھی مارا جا سکتا ہے، اور اس میں کئی بے گناہ، اب وہ بے گناہ ہی تھے نا جن کے 100 گھر تھے تو جلا دیے، اور ایسے پھر اچھا پھر دنیا میں جو اس کی تصویر ہے آپ کو پتہ ہے وہ نہیں جاتی اچھی، اور ویسے بھی ہم اسلام
اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ تو ہم نے پھر اس بات کو کیا، پھر اس کی مذمت کی، اور ہم نے کہا کہ ریاست کا کام ہے اگر کوئی شخص بھی ایسا کام کر، دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر یا قرآن کریم سے بڑھ کر ہمارے لیے تو کوئی کتاب نہیں ہو سکتی اور کوئی ایسی ذات نہیں ہو سکتی، اور ان پر مر مٹنا ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ میں دنیا بھر میں آپ کو پتہ ہے سفیر ہوں، ہم آہنگی کا بھی، اور امبیسڈر لو مجھے دنیا میں کہتے ہیں، تو میں دنیا میں جا کر یہ کہتا ہوں۔ ابھی ہم فرانس میں تھے تو وہاں پر بھی ہم نے یہ کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پھر خاتم الرسل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں، ان کی عزت، ان کی تکریم ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، قرآن مجید ہو، ان کی عزت، ان کی تکریم ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ہم تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور ہم نے ہمیشہ کہا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جوتے کے تسمے کی توہین بھی کفر سمجھتے ہیں، مگر آج احترام انسانیت کی ہمیں بات کرنی ہے، اور میں نے یہ بات فرانس میں بھی کی۔ میں نے کہا مذاہب جو ہیں، ڈائلاگ کب چل سکتا ہے جب ہم تمام مذاہب کا، تمام انسانیت کا احترام، یہ نہیں ہے کہ میں کروں اور آپ نہ کریں، اور آپ کریں اور میں نہ کروں، اس طرح ڈائلاگ نہیں چل سکتا۔ آج دنیا کے اندر آپ کے سامنے ہے کہ کتنی دفعہ اب 1 ارب سے زائد مسلمان ہیں، اور کیا کچھ کیا جاتا ہے، پھر لوگوں کے مطلب کہ جو مسلمان ہیں ان کی دل آزاری ہوتی ہے، تو وہ ظاہر بات ہے پھر وہ اپنا احتجاج کی صورت میں کسی صورت میں نکل کر باہر آ کر بات کرتے ہیں۔ تو آج ہم سمجھتے ہیں کہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمارے جو بڑے ہیں، ہمارے جو یہ دنیا کے حکمران ہیں، ان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جہاں بھی ایسی کوئی بات ہو تو اس کو فوری طور پر حل کیا جائے، دیکھا جائے، اور جو شخص کرنے والا ہے اس کو سزا دی جائے۔ اگر ایسے کھلا چھوڑا جائے گا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ پھر یہ ڈائلاگ کو بھی زد پہنچتی ہے، انٹرفیت ہارمونی کو بھی زد پہنچتی ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس آڑ میں آ کر لوگ جو ہیں اپنی املاک کو جلا دیں، اپنے گھروں کو، لوگوں کے گھروں کو جلا دیں، یا اس طرح، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ بڑے بردباری کے ساتھ ہم ایسے ماحول میں پہلے تو تحقیق کریں۔ اگر تحقیق ہو جائے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے جو ادارے ہیں ہمارے، پولیس ہے، انتظامیہ ہے، ان کے علم میں لائیں، ان کے خلاف کارروائی کرائیں، اور پھر اس کا فیصلہ جیسے آپ نے کہا قاضی کرے گا، جسٹس کرے گا کہ آیا اس نے یہ کام کیا تھا تو اس کی سزا کیا ہوگی، اور اس کو وہ سزا ملنی چاہیے اگر اس نے توہین کی۔ اگر اس نے توہین نہیں کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے جو بھی فیصلہ جسٹس کرے یا قاضی کرے وہ قابل قبول ہونا چاہیے۔ تو یہ سلسلے پھر وہ ایک واقعہ ہمارا سرگودا میں ہوا، شکر ہے کہ وہاں پر بھی انتظامیہ، پولیس، مذہبی لیڈرشپ، کرسچن لیڈرشپ، اور پھر میرا ایک رابطہ تھا، تو اللہ کا یہ شکر ہے کہ الحمدللہ وہاں پر بھی ہم نے کوشش کی، اور حکومت نے کہ وہاں پر کوئی ایسا مسئلہ یا سانحہ بڑا نہیں بنا جس طرح کہ ہمیں ڈر تھا کہ 80 گھر ہیں، کہیں یہ گھر یا یہ جو چرچ ہے تو یہ نہ۔ تو اب میں امام صاحب آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ تمام مذاہب اور تمام مسالک کے درمیان جو ہے ایک محبت کی فضا جو ہے وہ قائم ہو رہی ہے، اور جو مسالک ہیں، دیکھیں قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقات میں مت بٹو۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے ایک عملی نمونہ ہے، اور اس کو اگر ہم لے کر چلتے ہیں تو یقیناً یہ جو اختلافات ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، یہ ختم ہو سکتی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب کو اکٹھا، اور پھر فرمایا المومن اخو المومن، مومن کا بھائی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا کہ تم میں بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ خیر الناس من ینفع الناس، کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے کہ جو دوسرے انسانوں کو نفع پہنچائے۔
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بڑی بردباری کی ضرورت ہے، تحمل کی ضرورت ہے، برداشت جو اسلام نے ہمیں عطا کی ہے، اور سب سے زیادہ جو ہمارے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کی ہے کہ اس چیز کو تم جو ہے نا، آپ دیکھیں کہ یہ مدینہ منورہ ہے اور اس مدینے میں کتنے لوگ رہتے ہیں، اور اس وقت اللہ کے نبی معاہدہ فرما رہے ہیں اور وہ معاہدے سب کے سامنے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم جو ہے بڑے جو مشترکات ہیں بڑی اچھی بات کی پرسوں میں پاکستان میں بادشاہ مسجد میں پروگرام تھا اور ذاکر نائک آئے ہوئے تھے، تو وہاں پر بات ہو رہی تھی، اور اس آیت کو ہم بھی آپ بھی کوٹ کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ، کہ تمہارے اور اہل کتاب کے درمیان جو چیزیں مشترک ہیں اس پر بات کرو، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، کہ اپنے اپنے دین میں رہتے ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو چیزیں ہمارے درمیان مشترک ہیں اس پر بات کی جائے، اس پہ ڈیبیٹ۔ آج دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، آج دنیا جو ہے جو دوری کے راستے ہیں وہ قربت میں بدل چکے ہیں، تو ہم ایک دوسرے کے دل کو کیوں نہیں بدل سکتے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں اقرا ٹیلی ویژن کے ذریعے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آئیں ہم سب ایک دوسرے کے دلوں کو بدلیں اور محبت کی فضا کو قائم کریں، اور یہی ہمیں اسلام اور یہی ہمیں پیغمبر عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمیں اس کا درس دیتی ہیں۔ امام صاحب میں پچھلے دنوں فرانس میں تھا، پھر ناروے تھا، انگلینڈ میں، مجھے یہاں کی بڑی خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ ایک تو آپ کا ایک عظیم کام دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، اور جتنی بھی آرگنائزیشن کام کر رہی ہیں خدمت کے حوالے سے ان کی خوشی ہوتی ہے۔ پھر میں دیکھتا ہوں مراکز جو کام کر رہے ہیں، مدارس جو کام کر رہے ہیں، خانقاہیں جو ادھر کام کر رہی ہیں، اور کوئی ایسا کونا قدرہ نہیں ہے اب ماشاءاللہ جہاں اللہ اکبر کی اذان ہمیں جو ہے بلند ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی کرم ہے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ انگلینڈ میں جو لوگ رہتے ہیں، یورپ میں جو لوگ رہتے ہیں، یقیناً انہوں نے یہیں رہنا ہے۔ تو آج اس ڈائیلاگ کے اور اس جو ہارمنی ہے اس کے حوالے سے آگے بڑھنا چاہیے۔ ہم نے پاکستان میں اس کام کو شروع کیا ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہے ہماری کوشش ہے کہ امام اور پاسٹر کے درمیان جو ہے کچھ ورکشاپس جو ہیں وہ کی جائیں، تاکہ ایک اچھا رابطہ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ کوئی بھی کل کو مصیبت یا کوئی مسئلہ ہو تو وہ ایک دوسرے کو آپس میں کر سکیں، اور کوئی ایسا سانحہ یا کوئی ایسی چیز پیدا نہ ہو جس سے جو ہے وہاں پر مسائل ہو سکیں۔ اللہ کا شکر ہے ہماری حکومت، ہماری افواج، ہمارے سیکورٹی ادارے ملک کے امن کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے ایک بہت عظیم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں شنگھائی کانفرنس ہوئی ہے، اور اس میں جو دنیا بھر کے سربراہان جو کہ 11 ملکوں کے ہیں تقریباً میرا خیال ہے وہ آئے ہیں۔ تو پاکستان اس سے پہلے سعودی جو وفد سرمایہ کاری کا آیا اور وزیر سرمایہ کاری آئے، تقریباً 130 لوگ تھے، اور امام صاحب 2 ارب ڈالر کی جو بزنس ہے وہ ان معاہدوں پر جو ہے وہ دستخط جو ہیں وہ کیے گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ بہت سی چیزوں کا بھی سامنا ہے، اور یقیناً ہماری جو قوم ہے وہ بھی اس وقت بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ پریشان ہے، مسائل میں ہے، مگر مجھے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ اس ملک کو بہت آگے لے کے جائے گا، اور یہ جو مسائل ہمارے آ رہے ہیں یہ ختم ہوں گے۔ اور آپ نے دیکھا کہ کتنی تیزی کے ساتھ وہ جو مجھے تو ان چیزوں کا زیادہ وہ نہیں ہے، اسٹاک ایکسچینج کہتے ہیں، وہ بڑی ہے، اور انشاءاللہ یہ جو چیزیں ہیں وہ بن رہی ہیں۔ اور یہ جو باہر دنیا میں پاکستانی بیٹھے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی محبت اپنے ملک سے کرتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ کرتے ہیں، یا دنیا بھر میں کہ ملکوں کے جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ اپنے اپنے ملکوں سے کرتے ہیں، تو یہ بڑی ایک بات ہے۔ اور اس میں جو میں پاکستان کے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ بڑھ چڑھ کر اپنے ملک کے لیے سوچتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ
ان کی سوچ کو اور اس بات کو قبول فرمائے اور ملک پاکستان کو ترقی اور کامیابی عطا فرمائے۔ تو ہمارا کام یہی رہتا ہے۔ ابھی پچھلے سال میں کیوں نہیں آیا، بلکہ پچھلے سال میں کیوں نہیں آیا، میں نے آنا تھا، آپ کو پتہ ہے ہمیشہ میں سال بھر میں کوئی پروگرام ضرور ہوتا ہے آپ کے پاس، یہاں آتا ہوں۔ تو وہاں پر ایک بہت بڑا کلیش جو ہے نا ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی، مطلب کہ شیعہ اور سنی گلگت بلتستان کے اندر۔ تو ہمیں بتایا گیا کہ یہاں پر یہ مسئلہ ہو رہا ہے اور یہ نہ ہو کہ اس کے اثرات اور بھی جگہوں تک جائیں اور نقصان کا خطرہ ہے۔ تو آپ یقین کریں کہ مجھے کہا، پھر ہم نے ایک وفد بنایا ریاست کی طرف سے، ریاست ہمیں لے کر گئی، پھر ہم نے وہاں پر کام کیا۔ پہلے میں تھا کہ شاید 3-4 دن میں ہو جائے گا، نہیں، پھر وہاں پر دیامر سٹی میں کام کیا، گلگت میں کیا، سکردو میں کیا، اور الحمدللہ اس بہت بڑے نقصان سے پاکستان کو اللہ نے بچایا۔ اور ہم نے کوشش کی کہ دونوں اطراف میں، یہاں اہل سنت میں بھی محنت کی، اہل تشیع حضرات وہ بھی مجھے بڑا پیار کرتے ہیں، اور ہمارے جتنے بھی علماء تھے ان کے ساتھ، تو ہم نے جب بات کو کیا تو اللہ کا شکر ہے کہ 12 دن کے اندر اندر ہم نے اس کام کو کر لیا۔ تو ہمارا یہی رہتا ہے، محبتوں کا سفر جو ہے، اور کوئی دنیا کا ملک ایسا نہیں ہے مانزا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ پاکستان میں ہی ہو رہا ہے۔ ابھی ایک میری امریکہ میں بات ہو رہی تھی، میرے دوست ابھی آپ کے گھر میں، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس نے مجھے بتایا کہ آج ہی کوئی امریکہ میں کوئی علاقہ ہے جہاں پر بڑی فائرنگ یا پتہ نہیں کیا، پورا کا پورا علاقہ جو ہے اس کو، بلکہ اس نے تو یہاں تک کہا پتہ نہیں بات کہ جلا دیا وہاں پر وہ۔ تو میں ادھر جا رہا ہوں کہ ادھر ان کی میں جو ہے نا وہ خدمت خلق یا اس طرح کی کوئی چیز کروں گا جو کہ ان تک پہنچانے کے لیے ریلیف وغیرہ۔ تو دنیا میں کو پاکستان ہی نہیں رہ گیا، ہوتے ہیں چھوٹے موٹے ہو جاتے ہیں، مگر الحمدللہ وہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں امن قائم فرمائے، اور بالخصوص جو غزہ ہے اس وقت، میں نے فرانس میں کہا، میں نے کہا یوکرین ہو یا دنیا، غزہ ہو یا دنیا میں کہیں بھی ظلم ہو، ہم اس ظلم کے خلاف ہیں، اور آج ضرورت ہے کہ پوری دنیا جو ہے اس ظلم اور یہ جو جبر ہو رہا ہے اس کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے، جیسے ہمارا UNO ہے اور جیسے OIC ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ یہ امن کے گہوارے بھی بنیں گے اور اس ظلم سے بھی نکل سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ اور جو آپ نے امام صاحب کام کیا ہے پچھلے، میں سال سے دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ، اور غزہ کے اندر بالخصوص، اور یہ جو ہمارے لوگ ہیں یقیناً جنہوں نے آپ کے ساتھ حصہ لیا ہے اس میں، بالخصوص ابھی بات ہو رہی تھی قربانی کے حوالے سے کہ کتنی بڑی قربانی بھی ہوئی، اور فوڈ پیکج، کیمپس اور ادویات اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ان تک پہنچی۔ آج یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بہت زیادہ ضرور، اور پھر آپ کے تھرو بہت سی خدمت کی جو آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے بھی غزہ اور جو مہاجرین ہیں ان میں پہنچانے کا وہ ذریعہ بنے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج رستوں کو بھی ملکوں کو چاہیے وہ کھلوائیں تاکہ وہاں پر ان تک فوڈ پہنچ سکے، ان تک چیزیں پہنچ سکیں، انسانی حقوق کی جو پامالی ہے اس کو روکا جا سکے، اور زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کی خدمت کی جا سکے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت دے، صحت میں برکت دے۔ کام تو سب کر رہے ہوتے ہیں مگر میں نے آپ کو جس طرح دیکھا ہے اس شعبے میں کام کرتے ہوئے اس کی مثال نہیں ملتی۔ جی جزاکم اللہ خیر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ کافی گفتگو رہی ہماری، الحمدللہ مجلس رویت ہلال پاکستان اس کے حوالے سے بھی گفتگو رہی، اور پھر پاکستان میں جو ہم آہنگی ہے اور آپس کے جو اختلافات اور اس کو حل کرنا،
اس حوالے سے بھی ڈسکشن رہی انشاءاللہ۔ مولانا صاحب کل بھی موجود ہیں یہاں پر، کل اقرا اردو میں ایک مجلس بھی رکھی ہے جس میں چند علماء حضرات انشاءاللہ آئیں گے، تو 8:30 بجے سے جو ہے ملیں گے ہم لوگ، 8:30 سے جو ہے 10:30 کے درمیان۔ تو انشاءاللہ اس میں تھوڑی دیر کا جو ہے ہم لائیو پروگرام بھی کریں گے کل 9 بجے سے 10 بجے کے درمیان، 9 سے 10 تک کل لائیو پروگرام ہوگا، تو ضرور دیکھیے گا علماء حضرات کے ساتھ۔ اور پھر پرسوں کو جو ہے یعنی سیٹرڈے کے دن شام میں، کل فرائیڈے ایوننگ ہے، کل جمعہ میں قرآن مسجد میں جمعہ پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ، اور پرسوں کو جو ہے سیٹرڈے کو ایسٹ لنڈن میں جو ہمارا آفس ہے ایسٹ لنڈن مسجد کے ساتھ، وہاں پر علماء کی نشست رکھی گئی ہے۔ تو جو علماء حضرات ہیں ماشاءاللہ ملک بھر کے، آپ سب کو دعوت ہے کہ اس پروگرام میں انشاءاللہ پرسوں کو شامل ہوں، جو کہ 7:30 سے 9:30 تک کے ہے انشاءاللہ، اس میں آپ کی شرکت رہے گی۔ اور کوئی حضرات اگر ملک بھر سے کوئی ان کو بلانا چاہتے ہیں اپنے علاقے میں تو وہ بھی رابطہ کریں انشاءاللہ۔ جو ہے شیخ کے پروگرامز ہیں یہاں سے لے کر کے گلاسگو کے درمیان مختلف شہروں میں، تو اگر آپ جو ہے کوئی پروگرام رکھنا چاہتے ہیں، ملاقات کی کوئی ترتیب رکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے سے ضرور رابطہ کیجیے گا، انشاءاللہ ہم وہ ترتیب بنا لیں گے۔ جزاکم اللہ الخیر، فی امان اللہ۔ کل پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ آپ سے 9 بجے، تب تک کی اجازت دیجیے گا، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔